السلام علیکم شمس صاحب، میں نے آنے سے پہلے ساری آپ کی جو کوئریز اور دوسروں کی ان سب کو فائنلائز کر دیا، ایک بھی باقی نہیں بچا ایسا کام جس کی طرف دوبارہ توجہ کی ضرورت ہو۔ اب جو بھی شکل ہے اس پر فوری کام، اس کو 2 تختوں میں لپیٹ کے اس کو فائنل سمجھ کے اس پہ دوسرا کام شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ وقت ٹھیک ہے۔ اور بیٹی کی رپورٹ نہیں دی آپ نے؟ وہ لکھ کے دیے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آج کہاں سے 92 سے شروع کرنی ہے نا؟ 89 کیا؟ 89 اچھا جی۔ نظرۃ فی النجوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ایک ہی رکو ہے یہ سارا، 2 شروع ہو گئے تھے، ایک ہی ہے نا؟ ہاں، پہلے اس رکوع کا جہاں تک تلاوت ہوئی ہے اس کا پہلے پورا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں۔ نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، فقال انی سقیم، اور بیزاری سے کہا میں تو یقیناً بیمار پڑ گیا ہوں۔ سقیم میں بیماری کے ساتھ بیزاری کا مضمون بھی داخل ہے، اس لیے اسے بریکٹ میں رکھنا چاہیے ہمارے ترجمے میں یا کھلا رکھنا چاہیے، یہ سوال ہے۔
اور بیزار ہوتے ہوئے کہا میں تو بیمار پڑ گیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا, بریکٹ اڑا دیں اس میں, لکھ لیں صاف کر کے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ, پھر وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چلے گئے. یہاں نظرتاً فی النجوم وقال انی سقیم سے متعلق بعض میڈیول علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک بظاہر غلط بیانی ہے. یہ کیونکہ وہ بیمار نہیں تھے, ان کا یہ خیال ہے, اور انہوں نے بہانہ بنایا تھا اس بحث کو ختم کرنے کا یا الگ ہونے کا, ایک ایسی کارروائی کی خاطر جس کا آگے ذکر آئے گا. تو یہ الزام بالکل غلط ہے. یہاں سقیم کا معنی اس ساری بحث سے بیزاری کا اظہار ہے, ان کے عقائد سے بیزاری کا اظہار ہے جو ستاروں کو متعلق رکھتے تھے. بس جب اس نے یہ حضرت ابراہیم نے یہ آخری فیصلہ دے دیا کہ میں اب ان بیہودہ بحثوں سے تھک گیا ہوں اور بیزار ہو چکا ہوں, تو ان کو اکیلا چھوڑ کر وہ لوگ واپس سے کہیں چلے گئے, اپنے اپنے کام, یعنی وہاں سے دور ہو گئے اور پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے گئے. اس کے بعد ہے فراغ الی آلہتہم وقال الا تاکلون. راغا کے لفظ میں مخفی کارروائی کا مضمون داخل ہے, خواہ راغا الہ ہو یا راغا علا ہو. جو مستند لغات ہیں وہ یہ ذکر کرتی ہیں کہ راغا میں مخفی کارروائی, چھپ کر کارروائی کا ذکر شامل ہے لفظ راغا میں. پھر وہ نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا, اس لیے میں نے نظر بچا کر کا لفظ لکھ دیا ہے. یہ متوجہ ہوئے ہونے کے اندر داخل ہے. راغا الہ متوجہ ہوا مگر مخفی طور پر, اور پوچھا کیا تم کھاتے نہیں, یعنی ان معبودوں سے پوچھا کہ کیا تم کھاتے نہیں. یہ بلند آواز سے اس بات کا اظہار ہے کہ تم بے حقیقت چیزیں ہو اور کھائے بغیر کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی. تم اگر نہیں کھاتے تو تمہارے رزق کا کوئی سامان نہیں ہے, تم جھوٹے ہو, فرضی چیزیں ہو. یہ اپنے آپ سے انسان بعض دفعہ اونچی باتیں کرتا ہے تو کوئی دوسرا سن نہیں رہا تھا, مگر ان کے متعلق اپنا اظہار فرمایا ہے. تم کیا چیزیں ہو جو کھاتے نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ بولتے بھی نہیں, نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو. یہ اونچی آواز میں اس بات کا اظہار ہے کہ جن کو وہ توڑنے لگے ہیں ان میں کوئی روح نہیں, کوئی جان نہیں, وہ خدا نہیں ہے. اس لیے اس فعل کی تائید میں یہ ایک بیان ہے کہ میں جو کرنے لگا ہوں یہ کوئی ناجائز حرکت نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر مخفی طور پر ان کے خلاف کارروائی کی, یا فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر ان کے خلاف مخفی کارروائی کرتے ہوئے ایک زوردار کاری ضرب ان پر لگائی. کیونکہ ضربم بالیمین میں لغات کے مطابق زوردار کاری ضرب لگانا ہے. اب اس کی جو بناوٹ ہے فقرے کی, اس کے نتیجے میں یہ کیا جا سکتا ترجمہ فراغ علیہم ضربم بالیمین, تو مخفی طور پر ان کے خلاف ایک زوردار ضرب لگانے کی کارروائی کرتے ہوئے متوجہ ہوا. مخفی طور پر ان کے خلاف ایک زوردار کارروائی کی بجائے ایک اور لفظ بھی آ سکتا ہے. اصل میں راغا علیہ ضربم بالیمین میں سمائٹ کرنا
दिए हुए लुग़त में, और ऐसा समाइट करना कि उसको पारा पारा कर दे। तो ये मज़मून में अब आपको बता रहा हूँ, हमारे तर्जुमे में ये गलती है कि इस मज़मून को कुल वाज़े नहीं किया गया। जो तहरीरी तर्जुमा होगा उसमें आप दोबारा मुझसे मिलकर हदायत ले लें, लेकिन मज़मून मैंने आपको समझा दिया है। वो ये है कि वो उनकी तरफ मख्फी तौर पर उनको पारा पारा करने वाली ज़रब लगाते हुए मुतवज्जह हुआ। ठीक है। फिर वो मख्फी तौर पर उन पर पारा पारा करने वाली ज़रब लगाते हुए मुतवज्जह हुआ। ठीक है, ग़ालिबन यही तर्जुमा ठीक रहेगा। क्यों जी, यही बनता है ना मेरे के हिसाब से। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, अक़बलू से मुराद अगर हमने वजाहत ना की तो लोग ये समझ सकता है कि आम कारी कि बुत मुतवज्जह हुए, इसलिए बस वो यानी उसकी कौम वाले उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। यज़िफ़ून में मुतवज्जह होने की बजाय आने का मफ़हूम मिलता है लुग़त में, बस वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आए, जिसका मतलब ये है कि ये बात करने के बाद ये बात शहर में फैली है कि वो बुत पारा पारा हो चुके हैं। और जब वो आए हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े थे, इसलिए बाद मुफ़स्सिरीन का ये इल्ज़ाम कि उन्होंने ये कार्रवाई छुप कर करने की खातिर उनको भेजा है, इसी से ही पारा पारा हो जाता है। वो ज़र बुतों पर लगी है और इन गलत फसूदा अक़ायद रखने वालों पर भी लगती है। अगर छुपना था और डरना था तो वहाँ खड़े क्यों रहे, फिर वो गायब हो जाते वहाँ से। तो अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, कौम भी जानती थी कि वहीं खड़ा है ये अभी तक, इसलिए किसी मख्फी हरकत का इन मानों में कोई सवाल नहीं कि कोई शख्स डर रहा हो कि ये कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ न पड़े। मख्फी का सिर्फ इतना मफ़हूम है कि अगर कार्रवाई करते वक्त वो बात ज़ाहिर हो जाती तो कौम ने करने ही नहीं देनी थी। इससे ज़्यादा इख़फ़ा का और कोई मज़मून नहीं। उस पर कौम को मुखातिब करते हुए आपने फरमाया, क़ाल अताबुदून मा तनहितून, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो। वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तामलून, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है, व मा तामलून, और जो तुम अमल करते हो या जो तुम बनाते हो। इसमें एक इब्हाम यह है कि बुत तो अल्लाह ने नहीं बनाए, बुतों की तकलीफ तो खुदा की तरफ मंसूब नहीं हो सकती। वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तामलून का मतलब यह है कि जो कार्रवाइयाँ भी तुम करते हो, चूँकि तुम अल्लाह की तख्लीक हो, वो कार्रवाइयाँ भी इसी वजह से तुम करते हो कि तुम खुदा की तख्लीक हो। लेकिन तुम्हें खुदा ने ये मौका दिया है कि तुम आगे फिर और काम करो। अगर इसको साफ करके ना लिखा जाए तो फिर वही ख़तरा पैदा होगा कि लोग समझेंगे कि जो बुत तराशते हैं वो भी अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, वे अल्लाह के हुक्म से उसके इज़्न से तराशे जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है और जो चीज़ें भी तुम करते हो, बस इतना ही काफ़ी है। क़ालू ब्नु लहू बुनियानन, उन्होंने कहा इसके लिए एक चतवन का ढांचा बनाओ, फिर उसे आग में झोंक दो। लफ्ज़ी तर्जमा बुनियान का ढांचा है, जैसे लकड़ियों को चुना जाए और उससे कुछ और कार्रवाई मकसूद हो, तो डिक्शनरी इसका तर्जमा ढांचा देती है वाज़ेह तौर पर, और मज़मून की मुनासबत से भी ढांचा ही तर्जमा यहाँ मुनासिब है। और चूँकि आग का ज़िक्र है इसलिए ब्रैकेट में चतवन का ज़िक्र मैंने कर दिया है।
لفظ چتون یہاں موجود نہیں، مگر آگ سے استنباط ہوتا ہے کہ جس چیز کا بھی وہ ڈھانچہ بنایا تھا اس کو آگ دی گئی تھی، ورنہ خالی ڈھانچے میں جھونکنا تو کافی نہیں تھا۔ تو الفاظ اپنے مضمون کو خود کھول کر واضح کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک چتون کا بریکٹ میں نے کیا ہوا ہے ڈھانچہ بناؤ، پھر اسے آگ میں جھونک دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ ارادو بِهِ كَيْدًا، اس کے لیے ایک منصوبہ بنانا چاہا۔ کیدن ایک منصوبہ ہے، بنانا چاہا، ارادو کہ میں چاہا کا معنی میں نے لے لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ یہاں نیچا لفظ دکھانا جو ہے اسفلین کے اندر بہترین ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو جو میں لکھوایا تھا زیر نگین لکھوایا تھا، اس کی جگہ زیر زمین لکھ دیا گیا غلطی سے، تو پکڑا گیا اچھا اس دہرائی کے دوران، مگر زیر نگین بھی نہیں کہنا چاہیے، نیچا دکھا دیا بہترین محاورہ ترجمہ ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اس نے کہا میں یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ضرور وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب یہ کب کہا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق آگ میں جھونکنے کی کوشش کے وقت کہا، یا اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، تو یہ مراد ہوگی آگ کا ٹھنڈا کی دشمنی کی آگ پھر اس کے دلائل اور اس کی صاف گوئی کے نتیجے میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ کون سا ترجمہ شمس صاحب آپ کے ذہن میں مناسب حال ہے یہاں؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، مومن صاحب بتائیں۔ سیاق سباق سے یہ کس جگہ فٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ بعد میں آگے ہوا ہے فجعلناہم اسفلین، جی، اس کے بعد بس ظاہر بات ہے کہ جب وہ ان کو نیچا دکھا دیا پھر ہجرت کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آگ ٹھنڈی کرنے سے مراد دشمنی کی آگ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی، اور لوگوں نے دل میں یقین کر لیا کہ یہ آدمی سچا ہے۔ ذاہب الی ربی، وہاں رب نہیں تھا کہ جس کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ کیا؟ کسی اور کا سہارا نہیں لوں گا، بات اتنی تھی۔ پہلے بھی نہیں لیتے سہارا پہلے بھی نہیں لیتے تھے کسی کا، کہ نعوذ باللہ لیا کرتے تھے۔ وہ سوسائٹی باوجود اس کے کہ نرم پڑ گئی تھی اسی طرح مشرک رہی ہے، اور جو مشرک سوسائٹی ہے وہاں رب کا کیا کام ہے؟ وہ ایلین بن جاتا ہے ان کے لیے۔ فرمایا میں ایسی جگہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں جو خالصتاً رب کا ہی مقام ہوگا اور اسی کی چلے گی، اور میں تمانیت کے ساتھ ذکر الہی کروں گا اور دینی کام کروں گا۔ تو الہ ربی سے مراد وہ ایک جگہ سے حرکت کر کے کسی اور جگہ جہاں رب موجود ہو یہ مراد نہیں ہے، ایسی جگہ سے حرکت کر کے جہاں رب عملاً ناآشنا ہو چکا ہے، گویا ان لوگوں میں رب نہیں رہا۔ ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں بتوں کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا، وہ تمانیت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رہ سکیں گے۔
رب حبلی من الصالحین، اور اس ہجرت سے پہلے آپ نے یہ دعا کی ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں سے عطا فرما. یہاں بیٹا نہیں فرمایا بلکہ حبلی من الصالحین، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ، یہ دعا ایک بیٹے کے لیے نہیں مانگی گئی تھی بلکہ کثرت سے صالحین کے عطا کرنے کے لیے مانگی گئی تھی. اور یہ مضمون پہلے مضمون سے تعلق رکھتا ہے الی ربی سیادین، ایک ایسی بستی کا تصور ہے جس میں سب صالحین ہیں. فبشرناہ بغلام حلیم، اس دعا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری بھی ان کو عطا فرما دی. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک پاک بردبار لڑکے کی بشارت دی. فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس آیت پر مختلف بڑی عید کے خطبے پر یا حجت کیا کہتے ہیں اس کو، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے خطبوں میں روشنی تفصیلاً ڈال چکا ہوں، اس لیے صرف یہاں سادہ ترجمہ پر ہی اکتفا کروں گا. فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ اس کے ساتھ سعیہ کی عمر کو پہنچا. سعیہ کی عمر کا ترجمہ میں نے کیا فعال عمر. فلما بلغ السعی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں جب تک وہ بچے سے بڑے ہو کر سعیہ عمر کو نہیں پہنچے، حضرت ابراہیم کا وہاں آنا جانا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ معہ السعی میں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ بٹانے میں، ان کے کاموں میں آگے پیچھے دوڑنے میں وہ ان کے زیر پرورش رہے. اور روایات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بار بار یہاں آتے رہے ہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں وہ ذکر ہے چوکھٹ بدلنے والا. جب وہ اس کے ساتھ فعال عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں رویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. رویا میں نے دیکھا نہیں ہے، ترجمہ دیکھتا ہوں، انی ارا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار یہ رویا دکھائی جاتی رہی ہے. بس غور کر تو کیا رائے رکھتا ہے. اس نے کہا ابت، اے میرے پیارے باپ، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے وہی کر. یقیناً تو مجھے اللہ چاہے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. یہاں انشاءاللہ کے لفظ نے حضرت اسماعیل کی اعلیٰ تربیت کی طرف اشارہ کیا ہے. باوجود اس کے کہ وہ ہر طرح سے حاضر تھے، اس کے باوجود اپنی انکساری کا اقرار ہے کہ انسان ہوں، اگر اللہ توفیق نہ دے گا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا. بس یہاں انشاءاللہ کا مطلب وہ انشاءاللہ نہیں جو عام طور پر لوگ بات ٹالنے کی خاطر کرتے ہیں، جس سے تحکم نکل جاتا ہے، اس کا یقینی ہونا، بلکہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. انشاءاللہ کریں گے، کریں نہ کریں، پھر اللہ کی مرضی نہیں تھی، نہیں کیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو اللہ چاہے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، اب حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلے ہی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکے تھے. فلما اسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
حضرت اسماعیل سے سبق سیکھا ہے انہوں نے. وہ تو پہلے ہی سے مسلم تھے، بار بار ذکر گزر چکا ہے، لیکن بیٹے کی طرف سے اس کے اپنے فیصلے کے منتظر تھے. بس بیٹے کی مرضی نے حضرت ابراہیم کو وہ آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کر دیا، جس کے لیے وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے. طلّہ الجبین، اسے اس نے پیشانی کے بل لٹایا. اب پیشانی کے بل لٹانے میں پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم کی ابواہ منیب ہونے کی طرف اشارہ ہے. وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، اس وقت ہم نے اسے پکارا، یا ابراہیم کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ رویا اب پوری ہو رہی ہے، یہ پکارا ہے کہ تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے. جب اس بے آب و گیا وادی میں اس بچے کو چھوڑ کے گیا تھا تو رویا پوری کر چکا تھا. انا کذالک نجزی المحسنین، اور اب جو یہ تیرے ساتھ بڑا ہوا ہے اور تیرے ساتھ پھر رہا ہے اور کام کر رہا ہے، یہ تیرے اس احسان کا نتیجہ ہے جو تو نے خدا کے حضور احسان کا رویہ اختیار کیا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہی ہے جو ایک بہت کھلی کھلی آزمائش تھی، یا یقیناً یہ ایک کھلی کھلی آزمائش تھی. ففدیناہ بذبح عظیم، بس ہم نے اسے ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا. ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا کا مطلب یہ ہے کہ بچا لیا تاکہ ذبح عظیم کا جو اعلیٰ مقصد تھا وہ پورا ہو سکے. بس کسی بھیڑ کے بدلے نہیں بچایا یا مینڈے کے بدلے نہیں بچایا، بلکہ ذبح عظیم کی خاطر بچا لیا. جو بعد میں ہونے والا ہے. اس فکرے کو بھی تھوڑا سا دوبارہ سر میں ڈھال دینا چاہیے. اور اسی مضمون سے تعلق میں پھر اگلی آیت ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. بس وہ ذبح عظیم والا واقعہ جب رونما ہونا تھا، اس وقت ابراہیم کے لیے سلام کی پیشگوئی ہے، چونکہ آغاز ابراہیم سے شروع ہوا ہے، اس کی دعاؤں سے شروع ہوا ہے، اس لیے ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. ہم نے آخرین میں بعد میں آنے والوں میں، آخر نہیں ہے جس کا مطلب ہے دوسروں لوگوں میں، بس ہم نے بعد میں ترکنا علیہ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. بس جس جزا کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ لوگ غلطی سے یہ نہ سمجھیں کہ نیکی کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بیٹوں کو ذبح کرو. وہ غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی تھی اس کا کلیتاً ازالہ کر دیا گیا، اور وہاں جو محسنین کی جزا کا ذکر ہے اس کی تفصیل یہ ہے. انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. آگے تلاوت ہونی ہے، پھر ابھی جاری ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے اور یہ ساری کاروائیاں جو ہیں اس کا ذکر ہے، اسحاق کو
اس ابراہیم والے واقعہ کے بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ مضمون وہاں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں اسماعیل کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اس خوشخبری کے بعد وبشرنا میں واو سے مراد اس واقعہ ذبح کے بعد نہیں، بلکہ ابراہیم حضرت اسماعیل کی خوشخبری کے بعد دوسری خوشخبری جو دی گئی ہے، بشرنا باسحاق نبی من الصالحین، اسحاق کی ایک نبی کے طور پر خوشخبری دی جو بہت نیک اعمال والا ہونا تھا۔ وہ بارکنا علیہ والا اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ وہ بارکنا علیہ، ہم نے اس پر برکت کی، والا اسحاق، اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی ذریت میں سے، محسن و ظالم لنفسہ مبین، اس رنگ میں برکت کی کہ ان میں محسن، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، ایسے محسن کثرت سے پیدا ہوں گے، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنے نفس کے خلاف کھلا کھلا ظلم کرنے والے بھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، کیونکہ عام محسنوں میں آپ کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ ظالم لنفسہ ہی، اپنے نفس کے خلاف کا ترجمہ شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، اپنے نفس کی خاطر بہت کھلے کھلے ظلم کرنے والے، یعنی نتیجہ میں اس کے نفس کے حق میں بہتر ہونا تھا، ایسے ظالم کی خوشخبری بھی دی جس نے اپنے نفس کی خاطر، نفس کے لیے کھلم کھلے ظلم کرنے تھے، تو نفس کی خاطر نفس پر ظلم کرنے تھے، یہ مراد ہے۔ تو یہاں نفس پر جو ابتدائی حصہ ہے ان مظالم کا، یعنی وجہ ظلم کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے، آخری نتیجہ نکال دیا گیا کہ ظالم ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے تو ایک اچھے مقصد کی خاطر، تاکہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ترقی نصیب ہو اور وہ خدا کے حضور عظیم مقام حاصل کرے۔ اور یہی بھی مضمون ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت میں، ظالم والی آیت میں بالکل کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، تلاوت وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين۔
إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى موسیٰ وہارون، اور ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات بخشی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اور وہی تھے جو غالب آنے والے بنے. ہم کا لفظ جو ہے اس سے میں نے وہی کا مضمون نکالا ہے. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہی تھے جو غالب آنے والے ظاہر ہوئے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک کھلی کھلی روشن کتاب عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے لیے ہم نے بعد کے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر. اب یہ کون سا ذکر خیر ہے؟ موسیٰ اور ہارون کا ذکر الگ، ان پر سلامتی کی تو ہم کوئی دعا نہیں کرتے الگ. کیوں جی؟ آپ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا. ابراہیم و آلہ، تو سلامتی کی دعا ابراہیم سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی ساری آل پر جس نے بعد میں رونما ہونا تھا اس پر سلامتی ہم ابراہیم کے حوالے سے بھیجتے ہیں. اس لیے جتنے بھی نبیوں کا ذکر آئے گا وہ سارے وہی ہیں. پس جب ہم پڑھتے ہیں سلامتی صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو یہاں یہ وہ ساری آل ہے جس کو ہم سلامتی کے وقت یاد رکھتے ہیں اور ان کا ذکر خیر سلامتی سے کرتے ہیں. یعنی اپنے ذہن میں ان سارے انبیاء کو علیحدہ بھی مستحضر کر سکتے ہیں اگر وقت ملے اور اتحیات میں اس کے مزے لوٹنے ہوں تو آل ابراہیم میں ان سب انبیاء کا ذکر کر دیں جن کا قرآن کریم میں یہاں ذکر موجود ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. اب محسنین کا حوالہ یہ ابراہیم کی طرف جا سکتا ہے. اس کا جو تکرار ہے مراد یہ ہے کہ یہ ساری جزائیں ہیں، محسنین کی فہرست میں بھی داخل ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر، لیکن سارے حوالے آل ابراہیم کے حوالے سے محسنین کے حوالے ابراہیم کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جزا دی. انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا. یہ الیاس کون ہے؟
वफ कर रहा हाँ बताएं जी एलिया एलिया मगर आगे इलियासीन आ जाएगा। व इन्ना इलियासा लमिनल मुरसलीन, यहाँ तो एक शख्स का जिक्र मौजूद है ना, तो मालूम होता है कि पहला एलिया जिससे आगे इलियासीन की मजमून शुरू होंगे वो इस आयत में मज़कूर है। और उस एलिया ने दोबारा कई भेसों में ज़ाहिर होना था। बस यहाँ वो सारे इलियासीन हैं जो एलिया की पेशगोई को पूरी करने वाले बने। इन्ना इलियास मिनल मुरसलीन, यकीनन इलियास मुरसलीन में से था जब उसे भेजा गया। इस क़ाला लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, जब उसने अपनी कौम से कहा क्या तुम तक़वा इख्तियार नहीं करोगे। अतदऊन बालम व तज़रून आसनुल खालिकीन, क्या तुम बाल को बुलाते हो या बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर तख्लीक करने वाले को तर्क कर देते हो। यहाँ बुलातों की बजाय पुकारना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो बतौर माबूद उसे पुकारा करते थे। बाल के मुतल्लिक़ तहकीक की जा चुकी है कि ये बाल पहले इलियास के वक्त में मौजूद था। और क्या इसका बाइबल में ज़िक्र है कि नहीं? मुझे याद है मैंने अपनी रिसर्च टीम में एक दफ़ा ये तहकीक करवाई थी और इस वक्त मेरे ज़हन में मुस्ताज़र नहीं है, तो आप मुझसे पूछना ये बाल वाला ज़िक्र बराह रास्त भी बाइबल में देखा जा सकता है। अतदऊन बालम व तज़रून आसनुल खालिकीन, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर तख्लीक करने वाले की तरफ कर देते हो। अब आसनुल खालिकीन में ये गलतफहमी ना हो कि मुराद है कि बाल भी तख्लीक किया करता था, उसे तो पुकारते हो लेकिन जो तख्लीक करने वालों में सबसे अच्छा है उसको नहीं पुकारते। ये गलतफहमी दिमाग से निकल जानी चाहिए। आसनुल खालिकीन एक ही है, लेकिन खालिकीन इंसानी खालिकीन भी हो सकते हैं जिनकी तरफ पहले इशारा गुजर चुका है। वो कुछ ना कुछ बनाते हैं, लेकिन सबकी तख्लीक से बेहतर उसकी तख्लीक है जिसने इन खालिकीन को पैदा फरमाया। और पहली आयत में इसी की तरफ इशारा आ चुका है। बस बाल के हवाले से नहीं है, ये हवाला ये है कि बाल को जो कुछ भी पैदा नहीं करता उसको तो याद रखते हो और उसको भूल जाते हो जिसने बेहतरीन रंग में हर किस्म के खालिक पैदा किए। समझ गए? अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह ही तुम्हारा रब है व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे पहले आबा का रब भी। इसने इस आयत ने मज़ीद बाल का खुदा की तख्लीक में शामिल होने का तसव्वुर बिल्कुल काट के फेंक दिया, क्योंकि बाल के वजूद से पहले जब इसके नाम लिया जाने लगा है उससे पहले भी दुनिया बस रही थी। और अव्वलीन आबा, एंशंट एंसेस्टर्स जो इंसान के हैं, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया था। बस किसी और खालिक का उसके साथ कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून, बस उन्होंने उसको झुटला दिया और यकीनन वो हाजिर किए जाएंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, खुदा के चुनिंदा बंदों का मामला अलग है, ठीक होने वाला है यहाँ।
ہر جگہ اس ترجمے کو اللہ کا ترجمے. ہاں ان کا معاملہ الگ ہے جو خدا کے مخلصین بندے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس پر آخر میں آنے والے، ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا. ٹھیک ہے. یہ الیاسین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ الیاس بھی جس سے ذکر کا آغاز ہوا ہے. سلام علی الیاسین، یہاں ایک الیاس کا ذکر کے بعد اسی کو الیاسین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یہاں مفسرین اور علماء 3 الیاسوں کا ذکر کرتے ہیں. میرے نزدیک اس کی حد بندی قرآن کریم نے نہیں کی ہوئی، اس لیے اس زمانے میں بھی جو ایلیا پہلے ایلیا کی طرز پر آیا ہے وہ بھی الیاسین میں داخل ہو گیا ہے. تو سارے ایلیا جو آئندہ بھی آتے رہیں گے، یعنی کسی ایسے شخص سے پہلے اس کی خوشخبری دینے کے لیے جس کی پیشگوئی کی جا چکی ہے، ان سب کو محاورتاً ہم الیاس ہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ کثرت سے پیدا ہو سکتے تھے، ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں اور ہوں گے. انا کذالک نجزی المحسنین، ان الیاسوں کا کثرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل یا امت میں سے پیدا ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح محسنین کو جزا دیا کرتا ہے. انہ من عبادنا المومنین، اب انہ من عبادہ المومنین میں پہلے الیاس کی طرف ضمیر جا رہی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف؟ باسی صاحب آپ اپنے جو کر رہے ہیں آرٹ ورک اس کے رد جگہ میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں آپ یا اور کر رہے ہیں؟ ہوش میں ہیں؟ اچھا. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین. یہ بیچ میں آ گیا ہے فقرہ، انا کذالک نجزی المحسنین کیونکہ بیچ میں آ گیا ہے، اس لیے انہ من عبادنا المومنین کا اشارہ اسی محسن کی طرف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف معلوم ہوتا ہے. وَإِنَّا لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب یہاں سے مضمون نے بھی چونکہ پلٹنا تھا، بہت بعد والوں کا ذکر کیا جا چکا، اس کے آخر پر ایک ایسی مہر لگائی جانی چاہیے تھی جو اس مضمون کا باب بند کرے اور مضمون کو از سر نو پہلے سے شروع کرے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہ من عباد المومنین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی بطور محسن کی اشارہ ہے، اور انہ من المومنین کہہ کے اس چیپٹر کے اس حصے کو بند کر دیا گیا. آیت 111-12 میں جی اسی سٹائل پہ کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اور ہے محمود وہ دیکھیں اور پکی بات ہوگی. پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کے ضمن میں بھی ٹھیک ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت الیاس کے آخر پہ یہ ذکر آتا ہے انہ من عبادنا المؤمنین. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے جو طرز بیان ہے وہ اس استنباط کی تقویت کر رہی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، یا آپ الٹ نتیجہ نکال رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ الٹ نتیجہ نکال رہے ہیں. ان مذکورہ بالا الیاسوں میں سے ہر ایک کیا الیاسین ہے، ان مذکورہ بالا الیاسوں میں سے ہر ایک الیاس ہمارے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
الیاسین کو جمع میں ذکر کرنے کے بعد جب واحد میں ذکر فرمایا گیا ہے انہم عباد المومنین، تو ابراہیم کے بارے میں شروع میں ہی ہر چیپٹر کے بند ہونے پر اس کے مومن ہونے کی طرف، مومن ہونے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ تو مومن کس بات کا تھا؟ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے افضال اس پر نازل فرمانے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی مومنوں میں سے دو مومن موسیٰ اور ہارون کا اس لیے لفظ مومن وہاں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کو بھی ان کی امت میں کثرت سے آنے والوں کی خوشخبریاں تھیں، اور ان خوشخبریوں پر وہ بھی ایمان لاتے تھے۔ تو اول المومنین اس تعلق میں حضرت ابراہیم ہوئے، اور اس اول المومنین کی پیروی میں حضرت موسیٰ اور ہارون پیدا ہوئے، جن کے اوپر جو پیشگوئیاں نازل ہوئی ہیں وہ ساری وہ ہیں جن کے متعلق قرآن ضمن ذکر کر رہا ہے، یا اکثر وہ ہے یا بہت سی وہ ہیں جن کا قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضمیروں کا معاملہ جو ہے ہر شخص اپنے دل کے اطمینان کی طرف کے طور پہ ایک یا دوسرے کی طرف پھیر سکتا ہے اگر وہ قرآنی آیات کے منافی نہ ہو۔ بس اگر کسی کے ذہن میں یہاں عباد المومنین سے الیاسین ہوں تو انہو من عباد المومنین ہے، انہم نہیں ہے، یہ بات پیش نظر رکھ لیں۔ الیاسین کا بیان اور بعد میں آنے والوں کا آخر تک کا بیان کلوز ہوا، واپس لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس فضلوں کے ذکر کی طرف جو ابتداء میں نازل کیے گئے اور جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا گیا تھا۔ اس وقت جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، اسی سے کچھ ملتا جلتا تعلق حضرت ابراہیم کا حضرت لوط سے تھا، اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر تعلقات کے علاوہ تھا، اسی طرح کا یہ تعلق بھی ہے۔ بس ہارون والی حدیث جو ہے نا موسیٰ کی، وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو تعلق تھا اس سے ملتا جلتا ایک تعلق حضرت علی اور رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو لوط ہیں ان کا بھی ویسا ہی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ سارے واقعات پڑھیں تو اس لیے دوبارہ ان کو وہاں پہنچا دیا گیا اس ذکر کو۔ میرے نزدیک یہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چلنے والا ہے، واضح طور پر، اگرچہ پہلے آل وغیرہ کے ذکر میں آپ کا ذکر آ چکا ہے، لیکن اب آگے دیکھتے ہیں آیات کیا دکھاتی ہیں۔ جو بھی وجہ ہو، حضرت لوط مرسلین میں سے تھے، یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے اسے اور اس کے تمام گھر والوں کو نجات بخشی۔ یہ خاص طور پر اس لیے پیش نظر رکھنے والی آیت ہے کہ اس میں اہل کی تفسیر خود قرآن کریم نے فرما دی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم کی بیوی کو وہ غابرین میں شمار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت لوط کی نعوذ باللہ من ذالک، حضرت لوط کی بیوی کو غابرین میں شمار فرماتا ہے، تو اہل کا لفظ یہاں کھول کر واضح فرما دیا گیا کہ لفظ اہل جیسا کہ حضرت ابراہیم کے تعلق میں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا تھا، لیکن اس بیوی کے لیے استعمال ہوا تھا جو روحانی طور پر اہل بھی تھی۔ یہ مضمون ہے جو یہ کھل رہا ہے، اس لیے غلطی سے ابراہیم کی بیوی لفظ نکلا تھا، ابراہیم کی بیوی کی طرف اہل کا لفظ اشارہ فرما رہا ہے، اور وہاں اہل اس کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں
आलहु अजमईन को निजात का जिक्र है, जबकि बीवी को निजात का जिक्र नहीं, बल्कि वाज़ेह तौर पर उसकी हलाकत का जिक्र है। तो दो माने आहला के इससे ज़ाहिर हुए। एक ये कि बीवी को आहल में दाखिल करना कुरान करीम में की सनद है, कुरान करीम में इसकी सनद है, और वो शिया हज़रात जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को आहल में दाखिल नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ एक पुख्ता दलील है। दूसरा, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए आहल का लफ्ज़ मज़ीद ये तकाज़ा करता था कि उनकी नेकी की तरफ भी इशारा हो। अगर उनकी नेकी की तरफ इशारा ना होता तो उनको आल करार न देता अल्लाह ताला। बस वो आल हैं जैसा कि हज़रत इब्राहीम की बीवियां आल थीं, नेकियों की अहलियत रखने वाली आपके साथ। इज़ नजैनाहु व अहलहु अजमईन, लेकिन आलहु का दूसरा माना यहाँ याद रखें, इसलिए उनको आल करार दिया गया है कि वो रूहानी तौर पर भी आल थीं, वरना हरगिज़ उनको आल करार न दिया जाता, जिसका सबूत यह है कि अजमईन आल से वादे के बावजूद इल्ला अजूजुन फिल गाबिरीन, एक बुढ़िया औरत जो बज़ाहिर आहल में शुमार होनी चाहिए थी, वो खुदा के नज़दीक आहल में शामिल नहीं है। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया। यानी वो जो हज़रत लूत के अहल थे, खा रिश्तेदार थे या नहीं थे, जो भी आप पर ईमान लाने वाले थे, उन सब को तो बचा लिया, और जो पीछे रह गए हज़रत लूत की बीवी समेत उन सब को हलाक कर दिया। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, और तुम उन पर सुबह करते वक्त उनके मतपर से गुज़रते हो। असल में मुस्बिहीन में ये मुराद नहीं है कि सिर्फ सुबह के वक्त उनकी मतफ़रों से गुज़रते हो। असबहा का एक माना है एक वाक़या हो जाना, और उस वाक़या का लाज़िमन सुबह के वक्त होना, उसका वाक़या के सुबह के वक्त होना लाजिम नहीं है। बस इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, जब तुम इरादा करते हो एक सफ़र का, ये तर्जुमा हमें करना पड़ेगा, तो अक्सर तुम उनके मदफनों से भी गुजरते हो। क्यों जी? ताकि वो लैल की वजह से फिर एक मिनट, शाम का मुहावरा होना चाहिए। एक मिनट है, अभी देख लेता हूँ। कौन सा बिल्लैल आप कह रहे हैं? अगली आयत वैज़ा नज़र बिसाअतिहिम सुबह, गलत हो, ये है, ये नहीं है, ये कौन सा है? अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, यूँ करेंगे, अब ठीक है। व बिल्लैल अफला ताक़िलून, और रात के वक्त भी बस क्या तुम अक्ल नहीं करते? तो ये तो तायीद कर रहा है मेरी बात की कि मुस्बिहीन से मुराद सुबह का निकलना नहीं है। निकलना खा वो सुबह का हो खा वो रात का हो, तुम दिन को भी सफ़र करते हो, रात को भी सफ़र करते हो। इस सूरत में जब तुम उनके मदफनों से निकलते, उन मदफनों को देखते हो, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। इस पे कुछ तरद्दुद पैदा हुआ था वो आपके दिमाग में भी, कमर साहब के दिमाग में, वो किस लिए था? जब आपने हवाला दिया रात वाला, क्या समझे थे मेरे पहले बयान से? उसे क्यों आयत व बिल्लैल अफला ताक़िलून रद्द कर रही है आपके ख्याल में? मुहावरतन के सुबह शाम मैंने आते तो जाते, यही कहा था कि मुस्बिहीन जरूरी नहीं कि सुबह का से ज़रूरी नहीं कि सुबह हो, किसी भी सुबह के वक्त, लेकिन अक्सर सुबह के लिए आता है। लेकिन असबहा का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ हो जाना,
बस असबाह के मुस्बिहीन में तमाम सफ़र के इरादे शामिल हो गए। जब तुम सफ़र के इरादे बांधते हो और इस दौरान उनके मदफनों से गुज़रते हो, और वो उस पहले मुस्बिहीन में सुबह का इशारा दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा दोनों वक्त होता है, सुबह भी और रात को भी। और दोनों वक्त के सफ़रों में तुम्हारा गुज़र उन मदफनों के पास से होता है जहाँ ये लोग मदफून हैं। अफला ताक़िलून, बस क्या तुम अक्ल नहीं करते? यहाँ अब इसको बंद कर दें। अक्ल नहीं करते इसलिए कि वो गुज़रते हो लेकिन तुम खुदाइयाँ नहीं करते, तुम्हें इल्म ही नहीं कि यहाँ ये दबे हुए हैं। खुदा वाज़े तौर पर बयान फरमा रहा है, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं कि उनकी खुदाइयाँ करो, आसार क़दीमा निकालो, उन पर गौर करो। अगर तुम ऐसा करते तुम्हें सारी बातें बड़ी खुल कर मालूम हो जाती। ठीक है, जज़ाकल्लाह।